اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اور فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں ان کے سپرد کر دو۔ جب کسی کی امانت تمہارے پاس ہو امانتوں کی حفاظت کرو، اور جب طلب کریں تو ان کی امانتیں ان کو لوٹا دو۔ ہمارے ہاں امانتوں کا مسئلہ دوسرا ہے۔ اگر کسی نے امانت دی تو اسے اپنے کام میں استعمال کر لیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ 6 مہینے کے بعد آئے گا، 1 سال کے بعد آئے گا، یا 1 ہفتے کے بعد آئے گا، اور جب وہ آئے گا تب دیکھا جائے گا، ہے نا۔ اس کو 2-4 بار پھرائیں گے اور پھر اس کو پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے اسے چھٹکارا پا لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ امانت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ امانت میں اس نے جو چیز تمہیں رکھنے کے لیے دی ہے، چاہے وہ مال ہو، زیور ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، جو بھی ہو، جو چیز اس نے گانٹھی لگا کر تمہیں دی ہے اسے ویسے ہی رکھو، اس کی گانٹھی کو کھولو بھی مت، اور جب وہ آئے تو اس کو ویسے ہی اٹھا کے پکڑا دو۔ یہ ہے امانت داری۔ مگر ہمارے یہاں امانت داری کا مطلب کیا ہے؟ لگا دیں گے کاروبار میں، جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ رکھا ہی تو ہے، رکھنے سے کیا بڑھے گا کیا؟ لیکن امانت کا اصول ہے کہ بڑھے یا گھٹے یا کچرا ہو جائے، لیکن تمہیں جو امانت دی گئی ہے اس کی حفاظت کرو، اور جب وہ آئے مانگنے کے لیے تو ان کی امانتیں ان کے سپرد کر دو۔ یہ امانت داری کا جو ہے طریقہ ہے، ان کی امانتیں ان کے سپرد کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ جب ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے تو پھر ہماری نظر یہ دیکھتی کہ کون ہمارے کتنے قریب ہے، اور پھر قربت کو نظر رکھتے ہوئے اس کے حساب سے اس کا فیصلہ اس کے حق میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہمیں انصاف کرنے کے لیے بیٹھایا گیا ہے تو ہمیں رشتہ داری نہیں دیکھنا ہے، شریعت کا قانون کیا ہے، اللہ نے حکم کیا دیا ہے۔ کوئی بھی سامنے ہو مگر حق بات کہو، اور جب تم فیصلہ کرنے بیٹھو تو پھر عدل اور انصاف سے کام لو۔ کسی کے حق میں اس لیے فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا کہ وہ فلاں میرا قرابت دار ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا نزدیکی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے کہا جائے تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بالعدل۔ ان اللہ کا نعم یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر نصیحت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان سچ بولے، انسان حق بولے، انسان فیصلہ کرے اور فیصلے میں عدل و انصاف کرے، اور اگر اس کے پاس امانتیں دی جائیں، اس کے سپرد کیے جائیں تو اس امانتوں کی حفاظت کرے، اور حفاظت ایسی کرے کہ اسے استعمال میں نہ لائے، اور جب وہ اپنی امانت آپ سے لینے کے لیے آئے تو اس کی امانت جیسی تھی ہو بہو اسے ویسا ہی واپس کر دیا جائے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اللہ کا، اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں، حکومت میں اس کے نچلے میں جو آئیں گے امیر، قاضی، علماء، شرع، جن کو حکومت نے تمہارے اوپر مقرر کیا ہے، وہ اولو الامر، وہ حکم دینے والے، ان کا حکم مانو جنہیں حکومتوں نے تمہارے اوپر مقرر کیا ہے۔
यहाँ पर इस्लामी हुकूमत का होना शर्त है। ठीक है ना? उनका नहीं, जो जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर बिठाने वाले हैं उनका नहीं। यहाँ इस्लामी हुकूमत से ताल्लुक है कि हुक्म मानो अल्लाह का, हुक्म मानो रसूलुल्लाह का। और अगर तुम ऐसी कंट्री में रहते हो जहाँ इस्लामी हुकूमत है, तो इस्लामी हुकूमत ने जिन अमीरों को तुम्हारे ऊपर मुकर्रर किया है और वो तुम्हें हक बात का हुक्म देते हैं, तो उनकी बात का हुक्म मानो, ना कि किसी के ऐसी बात का हुक्म मानो जो तुम्हें बुराई की तरफ ले जाता हो। सीधी सी बात, उनका हुक्म मानो। और उलिल अमरी मिनकुम, उनका हुक्म जिन्हें अल्लाह और रसूल ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, फिर अगर तुम में किसी बात का झगड़ा उठे तो उसे अल्लाह और रसूल के हुजूर लेकर के जाओ। अगर तुम वो ज़माना पाओ कि जिसमें हमारा नबी तुम्हारे दरमियान मौजूद हो, है ना, हुजूर के ज़ाहिरी ज़माना, और ज़ाहिरी ज़माने में तुम्हें मुकर्रर किया गया और तुम उसको नहीं सुलझा पा रहे हो, तो अपने मामले को, अपने तनाज़े को, तुम अपने झगड़े को रसूल की बारगाह में लेकर जाओ। और उसके बाद मेरा रसूल जो तुम्हें हुक्म दे उस पर अमल करो। वर रसूल इन कुंतुम मोमिनीन, अगर अल्लाह वर रसूली तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु ताबीला, और अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते रहो, जो ये बेहतर है और उनका अंजाम सबसे अच्छा है जो इस पर भरोसा रखते हैं। इसीलिए रब ने फरमाया कि अगर तुम अपने झगड़ों को खुद ही सुलझाने लगोगे तो वो सुलझने के बजाय उलझने लगेंगे। और तुम अगर शरीयत की निगाह में रखकर किसी को अमीर बनाकर, या समझो कि तुम्हारे ज़माने में मेरा पैगंबर मौजूद हो और तुम उससे रुजू करोगे, तो फिर उस फैसले को मानो जिसे अल्लाह और रसूल ने हल किया है। यूँ इरशाद फरमाया कि अल्लाह और रसूल के हुजूर रुजू किया करो और जो फैसला मेरा महबूब दिया करे उसे कबूल कर लिया करो। अगर अल्लाह और क़यामत पर तुम ईमान रखते हो, और ये बेहतर है कि इंसान अल्लाह और उसके रसूल और क़यामत पर ईमान रखे, और इस बात पे भी ईमान रखे कि अगर आज मैं इंसाफ नहीं करूँगा तो फिर कल क़यामत में मेरा अंजाम क्या होगा। और अगर ये हम सोच लेंगे तो यकीनन हम क़यामत के दिन से डरे, यकीनन हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को मलहूज़ रखा, तो फिर यकीनन हमारा अंजाम भी अच्छा होगा। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान को सीखने, कुरान को समझने और साथ ही साथ हमें अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।